سلام ناظرین، ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، آج کا ٹاپک کچھ بہت ہی یونیک ہے اور آج کا ٹاپک ایک بہت ہی بہترین ہے، اور آج کے ٹاپک کی بڑی وہ بڑی اہم ترین ضرورت ہے ہر انسان کو یہ سننا، یہ جاننا اپنے بارے میں کہ آج ہر انسان کو، تقریباً ہر انسان کو تو نہیں کہہ سکتا مگر 98% لوگوں کو نیند کے پرابلمز ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے سلیپنگ پرابلمز پہ، کہ کچھ لوگ ہے کہ وہ زیادہ سونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ زیادہ کم سونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ نہ سونے کی وجہ سے بیمار ہے، کچھ زیادہ سونے کی وجہ سے بیمار ہے، کچھ کچھ لوگ نا درمیانی ان کو نیند اگر تھوڑی سی وہ لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکل بیمار کر دیتے ہیں، اپنے اوپر بہت اس کو لیتے ہیں تاکہ ان کے سائیکولوجیکل اور فزیکل وہ ویک ہو جاتے ہیں اور بہت سی بیماریاں جنم لیتے ہیں۔ بے خوابی اور خواب کے اور نیند کے اور مسائل بہت زیادہ انسان کو مسائل کا شکار کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم نہ نیند لینے کی وجہ سے اور نہ سونے کی وجہ سے ہم بیمار ہو جائیں، ہمارے پرابلمز آئیں، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں نے ایک ریسرچ میں دیکھا ہے، میں انٹرنیٹ پہ سرچ کرا تھا تو ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ ان دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل زندگی میں سوئے ہی نہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں سوئے ہی نہیں ہیں، اور وہ لوگ بالکل صحت مند ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں بات کرتے ہیں اس پہ، یہ حیران کن بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی عائشہ، بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ عائشہ، کیا آپ کو نیند آتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نیند آتی ہے، یعنی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں کیسے نیند پوری کر سکتی ہوں؟ یعنی میری نیند 4 گھنٹے ہے، تو 1 یا 2 گھنٹہ اگر مجھے ملتا ہے تو اس میں کیسے، کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں نیند پوری کر لوں؟ جی بالکل طریقہ ہے، ہم اسے پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھے، یعنی آپ کو مجھے یہ بتائیں، ایک اور کوشچن ہے سر، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے کوئی ٹپ بتا دیں؟ جی بالکل اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے نیچے آنکھوں کے نیچے چھوٹے دانے بھی ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو نیند کا مسئلہ ہے، یعنی آپ اس کو نیند کا مسئلہ ہی سمجھتے ہیں؟ نیند کا مسئلہ سر یہ ویسے تو الحمدللہ نیند آ جاتی ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ٹائم میرا اگر بچ جائے تو سر بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے آپ کا، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اس سے۔ یعنی اگر کام زیادہ ہے، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو مجھے یہ بتائیں، یعنی 4 گھنٹے ویسے میری نیند ہے نارمل، پلیز آپ مجھے یہ بتائیں، پوری ہو جاتی ہے، تو اگر مجھے 1 یا 2 یا 1.5 گھنٹہ مل جاتا ہے تو اس میں میری نیند پوری ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ اس کو پرابلم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ صرف اتنا بتائیں۔ سر میرے کام میں تو یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کو پرابلم، یعنی آپ کو جو آپ کے 4 گھنٹے آپ سو جاتے ہیں، یہ یعنی پرابلم ہے، صحت کو خراب کرتے ہیں نا؟ نہیں ویسے تو ٹھیک ہے، اگر میں چاہ رہی ہوں کہ یعنی سر میرے بات ذرا سنیں، ٹائم بہت قیمتی ہے نا، تو زیادہ کام میں اگر اس کو سرو کر لیا جائے، تھوڑے ٹائم میں زیادہ نیند پوری ہو جائے تو اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تھوڑے ٹائم میں یعنی 4 گھنٹے سے بھی ٹائم کم ہو، آپ کی نیند پوری ہو جائے اور آپ کام کرتے رہیں۔ جی کام میں زیادہ ٹائم سرو ہو۔ اچھا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یعنی آپ اس سے بھی کم سونا چاہتے ہیں، 4 گھنٹے سے بھی کم؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو۔ بہت زبردست بات کہی نہیں کہ 4 گھنٹے سے بھی وہ کم سونا چاہتی ہے،
لوگوں کو تو 8 گھنٹے سو کے بھی تو بھی کہتے ہیں ہم فریش نہیں ہے، تر و تازہ نہیں. حیران کن بات ہے، بڑی زبردست بات کہی انہوں نے. دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے کچھ ہیں، انہوں نے 4 گھنٹے سونے سے بھی کم سونا تاکہ نیند کے دورانیہ کم ہو جائے، کام کا دورانیہ زیادہ ہو جائے. حیرانگی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے زبردست بات ہے، بہت بہت اچھی بات کہی انہوں نے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں میڈیکلی ہماری باڈی جو ہے ایک مشین ہے، مشین چلتا رہتا ہے یہ مشین، مگر اس کو کچھ حصوں کے ان کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے 24 گھنٹے میں، کچھ حصوں کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی بائی نیچر ہے یہ. مگر جہاں ہم میٹا فزیکل دنیا کو اسٹڈی کرتے ہیں جب ہم میٹا فزیکل دنیا کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے جو ہے ایجل سائنسز کی اسٹڈیز کرتا ہے، سائیکلوجی کو اسٹڈی کرتا ہے، تو دنیا میں ایسے جگہ آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ زندگی میں سوئے ہی نہیں کبھی. ایسے لوگ ہیں جو کہ 15-20 دن تو 1 مہینے کا تو میں نے خود علاج کے لوگوں کا میں نے خود دیکھے اور میرے خود سامنے ہیں، میں آپ کو ان سے ملوا بھی سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جو 15 دن نہیں سوئے، جو تقریباً 35 دن نہیں سوئے اور آئے ہیں، جو سمدھا ہیلنگ انرجی جو میرے میتھڈز ہے جو میں نے بتائے ہیں ان سے ان کو نیند آیا اور ان کو آرام آیا. بات یہ ہے یہ ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ 1 ہفتہ نہیں سوئے، سچ مچ میں 1 ہفتہ نہیں سوئے. میں نے دیکھے ایسے لوگ وہ پرواہ میں کوئی پرواہ نہیں، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی کیا نقصانات ہیں، نیند نہ آنے کا نقصانات کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، اچھا ہے نہ سوئے انسان، بہتر ہے. ایسا بھی لوگ دیکھے میں نے جو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوا. لیکن لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے اگر ان کے نیند کی دورانیہ کم ہو جائے تو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہو ایسا ہو جائے گا، صبح جانا ہوگا، فریش نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوں گے، ویسا نہیں ہوں گے. زیادہ تر میڈیا والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ انہوں نے جانا ہے، فریش ان کا چہرہ لگنا ہے، بہت سارا کچھ. ایک کال ہولڈ پہ آتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہاں جی، میں سائمہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی سائمہ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیند آتے ہیں کہ نہیں؟ جی نیند آتے ہیں کہ نہیں؟ نیند اڑ گئے؟ ہاں جی، یہی مسئلہ ہے میرے ساتھ نا، تو یہی میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں نے یہی سوال پوچھنا تھا کہ رات کی نیند جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے. رات کی نیند لینا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے؟ ہاں جی، یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کے اس سمدھا ہیلنگ میں اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل علاج ممکن ہے. سائمہ مجھے یہ بتائیں کہ نیند آج کل ہر کسی کی اڑ گئی ہیں، نیند نہیں آتی لوگوں کو، پرابلم ہے. آپ کو نیند آتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں آتی، ٹوٹ کے آتی ہے. تھوڑی سی نیند آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر اسی طرح نا. یہی پرابلم ہے بہت سے لوگوں کو، یہی پرابلم ہے. جی میڈیسن بھی کھائی ہیں بہت مگر نہیں فرق نہیں پڑا. تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھی تھی کہ اس میں ہر چیز کا سمدھا میں حل ہے، تو میں نے کہا چلے میں بھی سوال کروں کہ اس کا علاج ممکن ہے. بالکل انشاءاللہ، بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. جی، اور اس کا کیسے ہے علاج، طریقہ علاج کیا ہے؟ آپ سائمہ کتنا دیر سو جاتی ہیں آپ؟ کتنا دیر تو آپ کے نیند کا دورانیہ کتنا؟ اگر سوتی بھی ہوں نا تو ایک دم سوتی ہوں تو ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی کہ 10 منٹ سوں گی نا اگر ایک دم سے تو خوف سے آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے کچھ ارد گرد خوف ہوتا ہے نا انسان کے، اس طرح نا ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر نیند نہیں آتی. سائمہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے، بیماری یا خوف ہے آپ کو کہ نیند اگر پورے نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں گی؟ ایسا ہوتا ہے آپ کو؟ کچھ لگتا ہے ایسا؟ نہیں ایسی فیلنگ نہیں ہے. مجھے یہ تھا کہ چلے آ جائے نیند تو بہتر ہے، مگر وہ صحیح طرح نیند آتی نہیں ہے، ٹوٹ کے تھوڑی دیر آ گئی پھر ختم ہو گئی، پھر ایسے یعنی سکون نیند جو ہوتی ہے نا، سکون نیند وہ نہیں ہے. وزن آپ کے کم ہے نا؟ نہیں، میرا وزن ہے 85 ہے. اچھا. اور 46 ایج ہے. صحیح.
اور کتنے گھنٹے آپ لیٹ جاتی ہے؟ کتنے گھنٹے مثلا ٹوٹ کے جو نیند آتے تھے اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ وہ بس 8 عشاء کی گھنٹے نماز پڑھتی ہوں نا تو اس ٹائم پہ تو بہت نیند آتی ہے. اس کے بعد جب لیٹتی ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے. پھر اسی طرح 10 منٹ سے زیادہ مجھے نیند نہیں آتی. 10 منٹ کے بعد پھر جاگ جاتے پھر سو جاتے؟ ہاں جی. پھر اس کے بعد کتنی دیر تک نہیں آتے. پھر بڑی کوشش کر کے کچھ یہ بڑا وہ سائمہ بڑے احتیاط کرے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ آپ کی نیند آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو سکتے ہے. وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی. بلکہ یہ میں کہہ رہی تھی کہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، نیند نہ پوری ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو وہ پلیز مجھے ذرا بتا دیں. بالکل میں بتا رہا ہوں سائمہ. پتہ ہے کیا کریں؟ دیکھیں انیر، میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر نیند نہیں آتے تو آپ جاگ جائے، اپنے کاموں میں لگی رہو. جب نیند بہت تنگ کرے آپ کو، بالکل آپ جو ہے نا کام کر ہی نہیں سکتے، پھر اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے. کیونکہ نیند کے ساتھ، نیند ایک ایسے ضدی چیز ہے. نیند ہمیں ایسے ایک نیند بھی ایک انٹیلیجنٹ کوئی ایسے چیز کی طرح ہے کہ اگر ان کو ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو نیند نہیں آئیں گے. نیند کو اگر بہت زیادہ ترجیح دیں گے تو نیند نہیں آئیں گے. اگر آپ نیند کو ترجیح پرواہ میں مت ہو اس کی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نیند آئیں گے آپ کو. یاد رکھے کبھی کبھی اگر آپ کو بہت جلدی ہوتے ہے، کسی ٹائم پہ اٹھنا ہوتا ہے یا جانا ہوتا ہے، یا کس ٹائم پہ اٹھنا ہے یا فریش ہونا ہے، سونا ہے صبح جلدی، کیونکہ ٹائم پہ صبح کے لیے بڑا اہم ہے، اسی دن آپ کو نیند کم آئیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. یہی بات ہے. اسی طرح ہوتا ہے. تو اس کو ترجیح مت دو، ان کو اگنور پریشانی میں میں سو نہیں سکتی ہوں. بالکل اگنور کرو اس کو. نیند کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا ہے نا کہ صبح کے ٹائم اگر رات کو تو یہ میں سوچتی تو نیند نہیں رہی. جیسے آج کل رمضان ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ یقین سے پہلے تھوڑی سی نیند آئے گی، پھر 12 بجے کے بعد مجھے نیند بالکل نہیں آتی. بس یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سحری نکل جائے، سحری کا ٹائم نکل جائے، پھر یہ ہوتا ہے دن میں لیٹوں گی تو نیند نہیں آئے گی، ختم ہو جاتی، پھر میں سوتی نہیں. جی فجر کے بعد آئے گی، یا پھر کہیں میں نے جانا ہو نا، کسی دن ایسا ہوگا کہ اب مجھے بہت ضروری جانا ہے، اس وقت مجھے نیند آتی جائے. ہاں یہی بات ہے، صحیح بات ہے. مجھے ایسی نیند ہے کہ ابھی جا رہے کہ تو نیند صحیح یہ کوئی بیماری ہے. ٹھیک میں بتاتا رہوں گا آپ کو. سائمہ نہیں ہے بیماری ہے، ہماری بالکل خیالات میں ہوتے ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس نیند کو سمجھنا بڑی ضروری ہے، نیند کی زبان کو سمجھنا، نیند کی سائیکلوجی کو سمجھنا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سن لیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. وعلیکم. جی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، نیند کو جتنا بھی ہمارا انکانشیس ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا زیادہ کسی چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس سے ہم ہٹانے کی کوشش ہمیں کرتے ہیں، بہت زیادہ، انتہائی زیادہ. اگر آپ بالخصوص نیند کے بارے میں کہ ابھی آپ کو سونا ہے، آپ کو بس لیٹنا ہے جلدی، صبح ٹائم پہ اٹھنا، فریش ہونا، یہ وہ، نیند نہیں آئیں گے آپ کو. یا تھوڑی دیر نیند آ جائیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر جاگیں گے، تھوڑی دیر نیند آئیں گے پھر جاگیں گے. یہی مسائل لوگوں کے ساتھ آج کل ہے، جو کہ سائیکولوجیکل بیمار ہو گئے لوگ، ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، معدے کے پرابلمز ہو گئے، وزن بڑھ گئے ہیں، وہ ٹینشن کی وجہ سے کھاتے رہتے ہیں، پرابلمز آ گئے ہیں لوگوں میں، اور اس کے چہرہ بھی خراب ہو گئے. بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں اسے نہ سونے کی وجہ سے، بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں انسان کو. مگر اگر آپ اتنا زیادہ ترجیح دیں نیند کے تو یہ سب سے بڑی خرابی دوسری ہے کہ آپ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. نیند کو زیادہ ترجیح نہ دو، سو جائیں گے آپ، بڑے اچھی نیند آ جائیں گے آپ کو، بہترین نیند آ جائیں گے. مسائل یہاں پر یہ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کا 98% لوگوں کے ساتھ، آج کل کے جو لوگ ہیں 98% لوگوں کے ساتھ یعنی یہ مسئلہ ہے نیند کا. نیند یا زیادہ، کچھ لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں. بہت زیادہ سونا بھی صحیح نہیں ہے، اور بہت کم سونا بھی میڈیکلی میں بتا رہا ہوں صحیح نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں میٹافزیکلی کہ میٹافزیکلی اس کے کیا ترجیح ہے نیند کی. کہتے ہیں کہ نیند، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیند صرف ایک عادت ہے. مگر حیرانگی کی بات ہے، عادت ہے کیا؟ یہ عادت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں کہ واقعی یہ نیند عادت ہے، جیسا کہ نشے کی طرح کوئی عادت ہے
یہ سچ ہے. نیند کے بعد آتے ہیں, اس کے سچ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. بات کر رہے تھے ہم کہ کیا نیند واقعی عادت ہے یا کوئی یہ نیڈ ہے, ضرورت ہے یہ چیز. دیکھیں عادت پہ تو نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس طرح لوگ کرتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں, کچھ اور عادتیں ہوتے ہیں انسان کو, تو اس کی نیڈ بن جاتے. ہو سکتا ہے, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ نیند عادت. میڈیکلی تو بالکل عادت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. ہماری باڈی کو کچھ حصوں کو ضرورت ہے. اب میڈیکل کے ہٹ کے جب ہم بات کریں گے تو یہ نیند جو ہے نا کچھ جگہوں پہ آتے ہیں کہ یہ کوئی عادت ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں جو کچھ ایسے مخلوقات ہے, کچھ انسان بھی ایسے ہے جو کہ سوتا ہی نہیں بالکل. تھوڑی دیر کے لیے صرف یا بیٹھ جاتے ہیں یا تھوڑا آرام کر دیتے ہیں, بس ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے جو بیٹھے ہیں, کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے دیکھے لوگوں کو. بہت سے آپ کچھ جو ورلڈ گینیز جو بک ہوتی ہے اس میں بھی ہے, اور بھی ایسے جو دنیا کے عجائبات, حیران کن چیزیں جو بک سے آپ اگر پڑھیں گے تو اس میں بہت سی چیزیں ملتا ہے. نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسے ملتے ہیں جو کہ نیند کے حوالے سے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, آتے بات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ وعلیکم السلام. جی کون؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کافی انفارمیشن اس سے ملتی ہے مجھے. جی بہت اچھا بہت اچھا. میرا ایک آدھ کوشچن تھا نیند کے حوالے سے. جی بالکل. نیند جو ہے انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کی عادت ہے؟ اور دوسرا جو نیند میں انسان خیالات آتے ہیں, خواب دیکھتا ہے, آج کیا وہ صحیح ہوتے ہیں کہ ابھی بندہ کی ویسے ہی خیال آتے رہتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں نا صحیح بات ہے. مجھے یہ خود نہیں پتا کہ یہ جو خیالات آ جاتے ہیں, یہ جو خواب آتے ہیں, کیا یہ خواب واقعی سچ بھی ہو جاتے؟ ہاں جی. آپ کے خواب کبھی سچ ہوا ہے؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ نہیں ہوتا. صحیح بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے, تو خواب پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی نیند کا دورانیہ کتنا ہے, کتنے دیر سو جاتی ہے؟ نیند تقریباً کبھی دن میں آ جاتی ہے, کبھی رات میں جاگتی رہتی ہوں, سو جاتی ہوں, زیادہ نہیں آتی نیند. اچھا نیند, یہی مسئلہ تو ہر کے ساتھ ہے. آپ کے ارد گرد سب کے ساتھ ہوں گے تقریباً, کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے نا. جی. اچھا ایک انسان کی عادت ہوتی ہے, دل چاہے جب سو گیا, دل چاہے جب اٹھ گیا. صحیح. ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے, مگر نیند کا ایک ٹائم ہونے چاہیے, کیونکہ اس طرح تو نیند خراب ہو جائیں گے آپ کے بہت زیادہ. نیند نہیں, مجھے رات میں نہیں نیند آتی نا, رات میں جاگتی رہتی ہوں, دن کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. نیند بہت خراب ہو جاتا ہے اسی طرح. اور آپ کو ایک ٹائم پہ سونے چاہیے, کوئی ایک ٹائم کو مقرر کرے, باقی ٹائم میں کوئی نہیں سونے چاہیے. اگر سو جائیں باقی ٹائم میں تو آپ کو پھر ایک ٹائم پہ صحیح نیند نہیں آئے گا, دونوں ٹائم پہ پھر آپ کو صحیح نیند نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے متعلق تھوڑی سی مجھے انفارمیشن دیجیے. جی ٹھیک ہے, ٹی وی پہ آن لائن سن لیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ. جی انہوں نے بات کہی کہ ان کو جو ہے نا نیند کا پرابلم ہے, اور ایسے پرابلم جو کبھی دن کو رات کو جاگ جاتے, کبھی دن کو جاگ جاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دم دن کو نیند آگے سو گئے, رات کو پھر صحیح نیند نہیں آئے. پھر کچھ لوگ رات کو سو گئے, دن کو بھی نیند آ رہے ہوتے ہیں ان کو. پرابلم یہ ہے نیند میں بے چینی کا, اور آج کل نیند جو ایسا ہوا ہے ڈیپلی نہیں سو سکتے ہم. تمام پرابلمز ہمارے اندر کچھ چیزیں چل رہے ہوتے ہیں, ایسے خیالات منفی, نیگیٹو, اور مایوسیاں, ٹینشن, ڈپریشن کا
کچھ تو پرابلم ہوتی ہیں، نیند کی مسائل جو ہوتی ہے فزیکلی پرابلمس کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کچھ عوامل کچھ اور ہوتے ہیں جو نیند کو ہم برا عادت کر دیتے ہیں۔ نیند بھی بچے کی طرح ہے، آپ ان کو صحیح عادت کرنی چاہیے آپ کو۔ عادت اس کو ایسا کرے کہ ایک ٹائم پہ آپ سو جائیں، کٹ ہر چیز سے اور خیالات سب چیز چھوڑ دے، سب چیزوں سے آپ فارغ ہو کے اور بہترین طور ریلیکس ہو کے چند گہری سانس لے، گہری سانس سے ہم 4-5 گہری سانس لیں اور آرام سے آپ سو جائیں گے۔ بالکل یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ آپ کو بتا دے۔ دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے سے نیند نہیں آتا ہے تو دوسرا طریقہ، آپ یہ انگلیاں جو ہے اس کو اس طرح کر کے، اس طرح کے بس کر کے نیم گہری سانس لیتے رہیں اور اس انگلیوں کو تھوڑے سے مضبوطی سے اس طرح کے دبا کے نیم گہری سانس لیتے رہیں، نیند آئیں گے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو ایک طریقہ اور ہے، انگلیوں کو یہ دونوں یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے نیم گہری سانس لیتے رہیں، اور اس دوران پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کے کنسنٹریشن پاور جو ہے ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب خیالات منتشر ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا نیند نہیں آتے ہیں، عجیب غریب سوچیں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہ روک نہیں سکتے، نہ روکنے کی وجہ یہ کہ آپ کی کنسنٹریشن یہاں پر آ جاتے، اور دوسری بات یہ جب آپ نیم گہرے سانس لیتے تو کنسنٹریشن آپ کے اپنی باڈی پہ ہے، آپ کے ریلیکسیشن پہ ہے، آپ کے اپنی باڈی پہ ہے۔ جب آپ کے سوچیں یہاں پر اپنی باڈی پہ آ جاتے، باہر نہیں ہیں آپ، تو آپ کو نیند آ جاتا ہے۔ ایک اور ٹپ بتا رہا ہوں میں، کال ہولڈ پہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمیرا بات کر رہی ہوں جی کراچی سے۔ جی سمیرا، کیا کہنا چاہتی میں ہیں؟ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت زبردست پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا پروگرام ہے، بہت شوق سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، شکریہ۔ اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے، بے خوابی۔ نیند آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے تھے۔ جی نیند آتے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ جی نیند کم آتی ہے۔ کم آتی ہیں، اچھا۔ جی۔ کتنا گھنٹے آپ سو جاتے ہیں؟ کتنا گھنٹے؟ مشکل سے 3-4 گھنٹے۔ 3-4 گھنٹے، اچھا ہاں، اور دیر سے نیند آتی ہے، جلدی نہیں آتی ہے، صحیح۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صبح اٹھنے میں بہت پرابلم ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ 4 گھنٹے سو جاتے، وہ کہتے ہیں اور کم کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، آپ کتنا گھنٹے سونا چاہتی ہے؟ جو نارمل لائف میں سونے سے جس سے بندہ ریلیکس رہے، جو ہے مطلب کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے، یہی نا تقریباً بالکل ہاں، 8 گھنٹے بس۔ عمر بڑھتے بڑھتے نیند کا دورانیہ کم ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ اور جب بچوں کے لیے 12 گھنٹے، جو بالکل یعنی جو شرخوار بچے اس کے لیے 12 گھنٹے سونا، پھر جو تھوڑی بڑی ہو جاتے ہیں اس کے لیے 10 گھنٹے پہ آ جاتا ہے، پھر 9 پہ آ جاتا ہے، پھر جب جوانی ہو جاتا ہے تو 8 گھنٹے پہ آ جاتا ہے، تھوڑے سے 40 کی طرف جاتے ہیں انسان تو وہ 8 سے تھوڑا سا 6 پہ آ جاتے ہیں، اور 6 سے پھر آتے ہیں واپس تقریباً 5 پہ آ جاتا ہے، 4 پہ آ جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ عمر کتنے ہیں آپ کے؟ 40۔ ہاں اچھا، تو 40۔ ہاں پھر آپ کے نیند کا دورانیہ تو 7 سے 6 کے درمیان ہونے چاہیے نا۔ اچھا، بس 3-4 گھنٹے ایسی میری صحیح۔ نیند پوری ہوتی ہے۔ اچھا، اصل میں مجھے پھر اس سے پھر لیڈیز کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ دن کو سو جاتے ہیں، یہ مسئلہ دن کو نہیں سوتے۔ اچھا، رات کو صرف 3-4 گھنٹے نیند آ جاتی ہے۔ اس سے سر آپ بتائیں گے کہ اس سے بالکل، میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹی وی، کمپیوٹر اور یہ چیزیں آج کل کے جو سب سے زیادہ یہی مسائل، اور بہت زیادہ لائٹس کی بہت زیادہ ہونا بھی یہ نیند کی خرابیاں آ جاتا ہے، بیماری بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل کوئی ٹینشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ذمہ داری بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، عوامل جو بھی ہیں
میں ابھی آپ کو ایک ٹپ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، یار بالکل، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ٹپ تو میں نے ایک 3 بتا دے، 2-3 بتا دے آپ کو، ایک اور آپ کو بتاؤں گا بڑی زبردست ہے، اگر اس سے بھی آپ کو نیند نہیں آتا ہے تو لیکن جو لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اور زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں، فریش رہنا چاہتے ہیں ہم، کبھی کبھی تو 12 گھنٹے بھی سوئیں تو بھی فریش نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، 10 گھنٹے سو جاتے ہیں، 8 گھنٹے سے فریش نہیں اٹھتے ہیں۔ دراصل میں ان کی بات زبردست ہے کہ یہ فریش ہونا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی 1 گھنٹہ سو جائے، 2 گھنٹے 3، فریش ہو، بہتر ہو، ریلیکس ہو۔ ریلیکسیشن کے اور فریشنس کے لیے بہترین طور طریقہ جو میں نے آپ کو ایک چند ٹپس بتائے تھے، ڈیپلی سونا ضروری ہے۔ اگر یہ آپ اپناتے ہیں تو آپ ڈیپلی سو سکتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے آپ نیند لے سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ الٹی بالٹی مار کے بیٹھ جائیں، ہاتھوں کو یوں رکھیں اور گہرا سانس لے، جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے سانس کو، جتنا دیر ہو سکے سانس کو ہولڈ رکھے، یعنی اس وقت تک نہ چھوڑے سانس ڈیپلی، یعنی آپ نے گہرا سانس لیے اور پھیپھڑے بھر کے رک کے رکھے، آپ نے سانس کو رکھا آپ نے، اور جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے سانس کو، جب تنگ آئے سانس چھوڑ دو، دوبارہ لیں، 3 یا 4 اسی طرح سانس لیں، پھر اس کے بعد لمبے لیٹ جائیں اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، نیم گہرے سانس لیتے رہیں، باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور یہ سجیشن دے کہ آپ ریلیکس ہوتے جا رہے، سر سے پاؤں تک ریلیکس ہوتے جا رہے، اور اسی طرح آپ آرام سے تھوڑی دیر بعد آرام سے سائڈ پہ یوں کر کے اور نیم گہرے سانس لیتے رہے، بڑے اچھی طریقے سے آپ کو نیند آئیں گے اور بہت فریش اٹھیں گے، صبح بہت تر و تازہ ہوں گے۔ آزما کے پھر مجھے کال کریں، انشاءاللہ یہ طریقے اپنے آزمائیں اور مجھے کال کریں، بہت اچھی نیند آ جائیں گے، اور جب بھی چاہیں آپ سو سکتے ہیں، اس طریقے سے وہ نیند میں بے چینی نہیں آئیں گے، بہترین ہو جائیں گے آپ کی، یہ طریقہ بیسٹ ہے، بہترین ہے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ لوگ اگر خوف پہ مبتلا ہیں یا بڑے خوف ہے، ان میں پریشانی ہے، ان کو مسائل نے گرے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہے، تو اس میں ہے یا رحیم ہو یا کریم ہو یا ستار ہو یا غفار، یہ آپ پڑھتے رہیں اور آرام سے گہرے سانس لیتے رہے، ریلیکس ہو، خود ہی آپ کو نیند آ جائیں گے، اتنی اچھی نیند آئیں گے زبردست طریقے سے۔ یہ بھی ایک بہترین سا طریقہ ہے نیند کی۔ اچھا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کچھ عرصے تک تو ہم یہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کہیں نہ کہیں نیند کی کوئی نہ کوئی روٹین ہمارے ایک دم چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو یہ طریقے بڑی زبردست کام کرتے ہیں، یعنی چند مہینے تک ہوتے ہیں یا سال تک ہوتے ہیں اس طرح کی، اس کے بعد پھر روٹین، کیونکہ نیند اس لیے لوگ، کیونکہ آج کل الیکٹرونک میڈیا ہے، پریشانی ہیں، بلکہ بچے بھی نہیں سوتے، کوئی بھی گھر میں نہیں سوئے ہوتے، تو آپ بتائیں انوائرمنٹ، نیند کی انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، انوائرمنٹ ہم نہیں بناتے، تو اس وجہ سے نیند کبھی نہیں آ سکتا ہے اس طرح صحیح طریقے سے۔ نیند کا انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ سوئیں گے تو ٹی وی کو آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو بند کرنی چاہیے، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بند کر لیں اور گہرے سانس لیں، اور ساتھ جو ہے لائٹس کو بالکل کم کریں، اور جب آپ سوئیں گے تو لائٹس کو بالکل آف کریں، کیونکہ اندھیرے میں نیند صحیح آ سکتے ہیں، اور لائٹوں کی وجہ سے آپ کے اعصاب نارام ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، زیادہ شور غل نہ ہو، اور سب کو عادت کرے کہ نیند پہ ٹائم پہ سوئیں۔ لوگ شروع میں نہیں سوئیں گے، ڈانٹے مت، اور ان کو اپنا طریقہ اپناؤ، خود انوائرمنٹ بناؤ نیند کا، تو خود ہی ہو جائیں گے آٹومیٹیکل انسان کو۔ اور اسی طرح نیند کے بہت سے مسائل ہو سکتا ہے، مگر طریقہ جو میں نے بتایا بیسٹ ہے، بہترین ہے۔ اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی خوبصورت سے اور بہترین موضوع کے ساتھ۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔